یہ جو 10 استاد ہیں آپ کے پاس مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہیں، اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو استاد فارغ ہو کے وہاں سے آئے ہیں، کیا یہ استاد پہلے طالب علم کلیہ دارالقرآن کے تھے؟ جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا منشور کتاب و سنت کی تعلیم الہ کلمت اللہ کے لیے، ہمارا منشور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت مطہرہ کی ترویج، ہمارا منشور مخلص مبلغین اور دعات تیار کرنا، ہمارا منشور اپنے معاشرے کے بچوں کی کتاب و سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، ہمارا منشور بچوں کے دلوں میں علم کی محبت پیدا کرتے ہوئے انہیں محنت کرنے کے گر سکھانا، ہمارا منشور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے منہج سلف پر ان کی تربیت کرنا، ہمارا منشور فہم سلف کی روشنی میں طلباء کو علم اور کتاب سے جوڑنا، ہمارا منشور بچوں کو اسلامی ثقافت سے روشناس کرنا، ہمارا منشور معاشرے کے لیے بہترین مصنفین اور مؤلفین تیار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح کالونی فیصل آباد میں۔ ناظرین، پاکستان بننے سے پہلے اس ادارے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شیخ انس مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ناظرین، کلیہ کا مکمل تعارف جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کی زبانی سنیں گے، اور یہاں پہ جو معاملات جو شعبہ جات کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کی زبانی ہم سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور یہاں پہ نیو کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے، آپ بھی یہاں کا ایک بار وزٹ لازمی کریں، اور آخر میں ہم انشاءاللہ ادارے کا نمبر لازمی چلائیں گے، انشاءاللہ آپ وزٹ لازمی کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کلیہ دارالقرآن والحدیث، اس کا آغاز پاکستان بننے سے پہلے 1932 کو شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دستے مبارک سے کیا۔ اس وقت اس ادارے کا نام مدرسہ شمسیہ تھا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان منتقل ہوئے، اور مختلف مراحل طے کرنے کے بعد فیصل آباد میں منتقل ہوئے، تو فیصل آباد کی مرکزی مسجد امی پور بازار میں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک سے 1952 کو اس کا دوبارہ آغاز کیا گیا، اور 1952 کے بعد پھر یہاں سے ایک اور جگہ کرائے پر خریدی گئی۔ پھر 1952 کے بعد اسی ایک آدھ سال کے اندر ہی جناح کالونی میں گلبرگ روڈ جہاں اس وقت ادارہ موجود ہے، یہ جگہ خریدی گئی، اور الحمدللہ پھر اس جگہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس وقت سے آج تک الحمدللہ اس کلیہ دارالقرآن والحدیث میں کتاب و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بچوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہ ادارہ ہے، یہاں پہ 10 استاذہ مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ یہاں پہ تدریس کا عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ کلیہ دارالقرآن والحدیث کا چونکہ مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے معادلہ ہے، اور الحمدللہ یہاں سے طلباء دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو یہاں سے جو گئے ہیں ان میں سے تقریباً 10 اساتذہ کرام جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پاکستان منتقل ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے میں وہ 10 اساتذہ کرام جو مدینے سے فارغ ہیں ہمارے سٹاف میں وہ شامل ہیں، اور الحمدللہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اور بہترین تعلیم کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو الحمدللہ اپنے طلباء میں منتقل کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، بالکل ایک مختصر سی یہ گفتگو ہے، اس میں بتایا چلتا ہوں، جب میں اس آفس میں اس دفتر میں پہنچا ہوں، یہاں پہ استاذہ کرام اور مختلف طلباء میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس طرح آپ جب ان کی گفتگو سنتے ہیں نا، جس طرح سعودیہ میں گھوم رہے ہیں، مطلب کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور دفتر میں نے دیکھا کہ آپ بھی عربی میں کچھ استاذہ سے بات کر رہے تھے۔ اصل میں چونکہ ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے، کافی سارے اساتذہ کرام مدینہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور میں الحمدللہ میں خود بھی مدینہ یونیورسٹی سے کلیہ حدیث سے فارغ ہوں، اور آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو چونکہ الحمدللہ ہماری لغت عربی جو ہے نا ماشاءاللہ وہاں رہنے کی وجہ سے، اس ماحول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے، تو اس کو تازہ رکھنے کے لیے اس عربی زبان کو ہم بولتے رہتے ہیں آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں، اور پھر جو مثلا دفتر میں تو یہ ہوتا ہے کبھی کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو ہم نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو ہم آپس میں اگر عربی والے اساتذہ موجود ہیں سعودیہ والے تو پھر ان سے ہم عربی میں ہی گفتگو کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیصل آباد میں کم از کم سعودیہ یاد آ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، الحمدللہ ہمارا ایک ماحول بنا، اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہے کہ یہاں ماشاءاللہ کافی عربی زبان میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ناظرین، خوش مزاجی میں یہ انٹرویو انشاءاللہ آپ سنیں گے، اور بالکل اس کو آپ لطف اندوز بھی سن کر ہوں گے۔ کلیہ میں اس وقت شعبہ جات کون کون سے کام کر رہے ہیں؟ کلیہ دارالقرآن میں اس وقت درس نظامی جو 7 سالہ الحمدللہ درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں طلباء
مڈل کے بعد یا پرائمری اور پلس حفظ قرآن کے بعد داخلہ لیتے ہیں اور دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں. یہ 7 سال میں جو علوم قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ شعبہ حفظ ہے. جی آپ نے اس کے علاوہ وسیع بھی کیا ہے نظام تعلیم؟ الحمدللہ ہم اس کے مراحل آگے جو توسیع کے ہیں وہ چل رہے ہیں. شعبہ حفظ بھی ہے، شعبہ تجوید القرآن بھی ہے، اور اس سال جو ہم نے جو نیا کام یہ کیا ہے کہ شعبہ جو ہمارا درس نظامی ہے، ہم نے تجوید 7 10 قرات اسی میں ہی ضم کر دی ہے. اور جو حافظ سے خاص طور پر طلباء ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے الگ سے کوئی شعبہ یعنی تجوید کا قیام کرنے کے بجائے ہم نے درس نظامی میں ہی ان کو تجوید کی سہولیات فراہم کر دی ہیں، اور 7 10 کی قرات کی سہولیات بھی فراہم کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس 2 سالہ درس نظامی تاجر حضرات کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اگر تھوڑے سے وقت میں شارٹ وقت میں درس نظامی اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں تو کیا اس کا کوئی انتظام ہے. یہ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرنے والے تھے. ہم الحمدللہ اس سال ہم نے وہ کام بھی کر دیا ہے، لیکن یہاں ایک بات مد نظر ہے، ہم اس کو درس نظامی نہیں کہہ سکتے، یہ شارٹ کورس ہے. اور اس کے مقاصد میں سب سے بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے کوئی ایسا علوم دین، فہم دین سمجھ لیں، کہ فہم دین حاصل کریں کہ دین کیا چیز ہے اور دین ہمیں کیا کہتا ہے اور اس کی ضروریات ہیں. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ، اور شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے 2 یونیورسٹیاں یہاں پر ہیں، ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور ایک GC یونیورسٹی ہے، اس کے درمیان میں کلیہ دارالقرآن ہے. اور یہاں پر جو اسٹوڈنٹ جو مختلف پاکستان کے علاقوں میں سے آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سارے اوقات موجود ہوتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کر سکیں. یہاں شہر میں تو ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا، تو الحمدللہ ہم نے اس کا بھی قیام کر دیا ہے. 2 سالہ ہم نے شارٹ کورس ہے. اچھا، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا دنیاوی تعلیم کا بھی آپ نے یہاں پہ کوئی انتظام کیا ہے؟ جی ہاں بالکل. جو ہمارے پاس درس نظامی کے لیے طلباء آتے ہیں یا حفظ میں جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں بچے، ان کے لیے ہمیں ٹیچرز کا انتظام کیا ہوتا ہے. جو پرائمری والے ہیں ان کو مڈل تک تعلیم دی جاتی ہے، اور جو مڈل والے ہیں ان کو 9th 10th اور FA کا انتظام بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ، کہ FA تک تو عموماً ہمارے بچوں کی تعلیم ہو جاتی ہے الحمدللہ. اچھا جی، یہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد کلیہ سے آپ طالب علموں کو کون کون سی سہولیات فراہم کرتے ہیں یا فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے فیصل آباد میں کلیہ دارالقرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ الحمدللہ جو بچے ہمارے ٹاپر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اسکالرشپ کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے معادلہ ہے، اور مسلسل ہمارے الحمدللہ طلباء وہاں جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی 10 طلباء یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، اور ہر سال ہمارے الحمدللہ بچے وہاں جاتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو یہاں پر بھی ٹاپر ہوتے ہیں بچے. اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ان میں سے 100% یا 99% ہمارے بچے ایسے ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں جا کر بھی A گریڈ حاصل کرتے ہیں، A گریڈ سے آگے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ سب کلیہ کی یہ برکات ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے علاوہ مکہ کے اندر اور ریاض کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر بھی داخلے کے اندر مواقع موجود ہیں. اور ہمارا ایفیلیشن جامعہ قاسمیہ شارجہ کے ساتھ بھی الحمدللہ ہے، وہاں پر بھی بچے جا کر اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو 10 استاد ہیں آپ کے پاس مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہیں، اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو استاد فارغ ہو کے وہاں سے آئے ہیں، کیا یہ استاد پہلے طالب علم کلیہ دارالقرآن کے تھے؟ جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو 10 اساتذہ کرام کلیہ کے اندر ہمارے تدریس کے اسٹاف کے اندر موجود ہیں، ان میں سے 7 ایسے ہیں الحمدللہ جو اسی ادارے سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے یونیورسٹی میں گئے مدینہ، اور مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد واپس یہاں آ کر استاد تعینات ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. ناظرین بالکل مدینہ یونیورسٹی میں اس وقت بھی طالب علم ان کے موجود ہیں. جی اچھا جی ناظرین، مختصر سی آخری گفتگو کی طرف ہم چلتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا بچیوں کی تعلیم کا بھی یہاں پہ آغاز کیا گیا ہے؟ جی الحمدللہ کافی عرصے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جہاں بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، بچیوں کی تعلیم کی افادیت کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں
وہ ایک فرد کو فائدہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور جو اگر ہم کسی بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ کانسیپٹ ہر شخص جانتا ہے کہ نسلوں کا فائدہ اس میں ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو یہ نظریہ تو کافی دیر سے الحمدللہ ہے. اور ہمارے پاکستان میں جو بچیوں کے ادارے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں فیصل آباد کی حد تک ہم ایک ایسا انٹرنیشنل طور پر ہم بہترین بچیوں کا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم بچیوں کی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک پلاٹ خرید لیا ہے، اور یہ کلیہ کے بالکل قریب ہی ہے. 17 مرلے کا پلاٹ ہے، اور یہ 8 کروڑ روپے کا الحمدللہ ہم نے خریدا ہے، اور اس کی پیمنٹ مکمل ہونے والی ہے. اس کے بعد یہاں پر 8 منزلہ ٹاور بنائیں گے جس میں ہم قرآن کمپلیکس جس کو ہم جہاں ہم نے قراءت 7 عشرہ مکمل کریں گے، بچوں کے لیے مختص کر دیں گے، اور بچیوں کے لیے 2-3 فلور ہم وہاں بنائیں گے جہاں بچیوں کی تعلیم ہوگی. ماشاءاللہ. جی ناظرین، بالکل یہ ادارہ تو بہت زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن آج تک سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ان کا کام زیرو تھا. یہ ذرا بتائیے. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک ہمارے عالم دین ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا کام تو الحمدللہ بہت بڑا ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ آج کل کے اس دور میں ایک عالم دین کو تیار کرنا بہت ہی بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے، اور الحمدللہ بخوبی کر رہے ہیں. اور ان کی یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پریزنٹیشن نہیں ہے ہماری، کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتا نہیں سکے ہم کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اور یہ بتانے کے لیے واقعی یہ MS جو اسلامک موویز والے جو تشریف لائے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کے پیچھے ہی ہیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ. یہ ناظرین کو ہم ٹیلنٹ دکھاتے رہیں. جی یہ اس لیے یہ انشاءاللہ لوگوں کو ہم یہ اپنی میسیج دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. بچوں کی تعلیم اور بچیوں کی تعلیم کا بھی آغاز ہو رہا ہے، تو یہ ان کی وساطت سے ہمارا یہ الحمدللہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا انشاءاللہ. ناظرین بالکل. اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے رہیں گے. یہاں پہ بہت ٹیلنٹ چھپے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چلا باہر سے. آج ہم نے یہاں پہ چھاپا مارا ہے، انشاءاللہ ہم دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا ناظرین، بالکل آخری سوال ہے. اچھا رہائشی بچوں کے کوئی یہاں پہ سہولیات کیا کیا ہیں؟ رہائشی بچے جو ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو اہم چیز جو تعلیم ہے، اور اسی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے ہم نے اتنے انتظامات کیے ہیں کہ جو طلبہ ڈے اسکالر ہیں وہ تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور جو بچے دوسرے شہروں سے یا گاؤں سے کہیں آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک بہترین ہاسٹل تیار کیا ہوا ہے. اور اس ہاسٹل میں کلیہ کی طرف سے 4 پائیاں فراہم کی گئی ہیں، اور جہاں بچوں نے اپنا سامان اور کپڑے وغیرہ رکھنے ہیں اس کے لیے الماریاں بھی تیار کر کے دی گئی ہیں. مکمل سہولیات فراہم کی گئی ہیں، اور پانی پینے کا، کھانا بہترین، اور کھانا بھی ہم کوئی اس طرح عام جس طرح ہوتا ہے نا وہ نہیں، ایک معیاری. میں نے دیکھا جی وہاں پہ، ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، سبزیاں الگ الگ طریقے سے پڑی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز مطلب ایک مینیو کے مطابق چل رہا ہے. اور فریج میں گوشت بھی دیکھے ہیں. جی گوشت بھی الحمدللہ ہوتا ہے، اور گوشت بکرے کا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے. اور سبزیوں کا، دالوں کا، یہ نہیں ہے کہ دال ہے تو پورا مہینہ دال ہی چلے گی، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہم اس بچوں کو سن. کچھ لوگ دنیاوی تعلیم جو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، دینی دنیاوی دونوں ہی کرنی چاہیے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی بنے گا تو بھوکا مر جائے گا. مطلب یہ چیز کنسیپٹ عوام الناس میں یہ، لیکن اللہ کے دین کی خاطر جو بندہ چلتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے درست کہا ہے کہ عمومی طور پر ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا کمیونٹی ہے، اس میں تصور یہی دیا گیا ہے کوئی ایک مولوی بن جائے گا تو لوگوں کی روٹیوں پر چلے گا. ایسی بالکل بات نہیں ہے. یہ جو درویش لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور لوگوں کو وہ چیز سکھانے کے لیے آتے ہیں جس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کے اور اللہ کے قریب ہونے کا سبب بننے والے یہ علماء ہوتے ہیں. یہ قطعاً ایسا وہ جو یہاں اس میدان میں آئے ہوئے ہیں وہ تو ایسا بالکل نہیں سوچتے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے، اور ایسا نہیں ہے بالکل ایسا. ناظرین آج تک تو علماء کرام نے، مولویوں نے، قاریوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا جو احتجاج آپ دیکھتے ہیں. بالکل ناظرین یہ اللہ کے مہمان لوگ ہیں، ٹھیک ہے. مہمانوں کو کون بندہ ہے جو کھانا نہیں کھلاتا؟ مطلب اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو اپنے بہت زیادہ قریب سمجھتے ہیں. جی شیخ میں ٹھیک فرما رہا ہوں؟ جی ناظرین یہ کلیہ دارالقرآن والحدیث کا مختصر سا تعارف تھا. یہاں پہ آ کے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں کافی ٹائم یہاں پہ لگا کے یہ ایک چھوٹا سا انٹرویو کر رہا ہوں. میرے خیال سے کوئی
5 سے 6 گھنٹے ہو گئے ہمیں اندازاً، لیکن یہ آپ کے سامنے میرے خیال سے 7 سے 8 منٹ کی یہ ویڈیو، یا 10 منٹ یا 12 یا 15 منٹ کی، لیکن یہ مختصر ویڈیو آپ کے سامنے، یہ مختصر ہم نے تعارف دکھانے کی کوشش کی ہے. باقی آپ خود وزٹ کریں. شیخ ادارے کا ذرا نمبر بتا دیجیے گا. ادارے کا نمبر 0300 66 00069. جی ناظرین، بالکل مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے آپ پھیلائیں. اور یہاں پہ اس وقت داخلے شروع ہیں. جی الحمدللہ بہت زیادہ داخلے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، اور قابل منی حوصلہ افزا ہمارے پاس تعداد موجود ہے، اور بچے روزانہ کی بنیاد پر ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں. ناظرین، ہم نے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن آدھی چیزیں تقریباً میں یہاں پہ بھول گیا ہوں آ کے کہ میں کیا کیا ان سے جاننا تھا، کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ بہت زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہیں. تو میں اب اور بھی کچھ ذہن میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ مزید آپ کو دکھاتے رہیں گے یہاں کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح کالونی فیصل آباد سے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.